نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی مذہبی کتابوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کی نشاندہی کی۔ ہمیشہ قوموں میں بگاڑ دو وجہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں پیشواؤں ان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ خدائی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کو خدا بنا لیا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے مولوی اور پیر جو تھے ان کو رب کا درجہ اور خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ کے جو احکامات تھے ان کو بس کچھ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کہتے تھے چاہے غلط ہوتا یا صحیح ہوتا وہ اسی کو خدا کا حکم سمجھتے تھے۔ ایک تو دنیا کے اندر یہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے جب انسان کسی کو اتنا مقدس اور پاکیزہ مان لے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے گویا کہ خدا کا حکم ہے۔ اور دوسری طرف بگاڑ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کے سچے ہادی رہنما یا ان کے جانشین ہوتے ہیں ان کی تحقیر و تنقیص اور ان کے خلاف ہو جائے اور ان کی بات کو سرے سے توجہ ہی نہ دیں بلکہ ان کی تردید کریں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تو یہ خرابی بھی دنیا کے اندر بہت زیادہ رہی ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے جھٹلانے والے، ان کی تحقیر کرنے والے اور ان کو ان کی اہمیت اور مقام و مرتبہ نہ دینے والے، اس کے نتیجے میں بھی خرابی اور گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنے رہنماؤں کی عزت کرے، احترام کرے، اور وہ اگر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو اللہ کے نمائندہ اور رسول سمجھ کر ان کا احترام دل میں موجود ہو، تعظیم ہو، اور ان کے جو جانشین ہیں، سچے علماء ہیں، سچے وارثین ہیں، ان کی قدر و منزلت دل میں موجود ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ ان کی محبت و عقیدت میں انسان اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے، اس میں اتنا زیادہ غلو پیدا ہو جائے تو ان کو خدائی کے درجے میں لے جائے۔ تو یہودیوں میں یہ دونوں قسم کی گمراہیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کے سچے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، انہیں کس قدر دل سوزی کے ساتھ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی شان میں کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی کر رہے ہیں۔ ان کو ہی راعنا کہتے ہیں، ان کو ہی غیر مسمعین کہتے ہیں کہ تمہاری سنوائی علیاذ باللہ چلی جائے، تم تو بڑے رعونت والے ہو، متکبر ہو، طرح طرح کے الفاظ حضور کی شان میں یہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ان کی بہت بڑی گمراہی اور خرابی تھی، ہدایت سے محرومی کا نتیجہ بنا۔ اور دوسری طرف جو ان کی گمراہی تھی کہ جو اپنے ان کے پیشوا اور رہنما تھے، جو حقیقت میں اب خود گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کو اتنا مقدس اور بزرگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے خدا کا درجہ لے رکھا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چنانچہ آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی کو برابری کا درجہ دینا، شرک میں مبتلا ہو جانا، اس سے بڑا جرم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم یہی ہے جس کا ارتکاب یہ یہودی کر رہے ہیں کہ انہوں نے خدا بنا لیا ہے اپنے پیشواؤں کو،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گناہ کو تو معاف کبھی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، شرک انسان نہ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عظمت اور مقام و مرتبہ کا یقین رکھتا ہے اور اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، ایسا انسان یقیناً اللہ کی طرف سے ایک دن اس کی بخشش ہو جائے گی، چاہے وہ گناہ میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اللہ کے رسول وہ زنا اور چوری میں مبتلا ہو، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے یہ چوری کیوں نہ کر رہا ہو، بدکاری کیوں نہ کر رہا ہو۔ پھر حضور سے سوال یہی کیا، پھر حضور نے یہی جواب دیا، آخر میں فرمایا چاہے ابو ذر اپنی ناک مٹی میں بھی رگڑ لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، چاہے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، جو اللہ کی عظمت اور مقام کو نہیں پہچانتا تو وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مغفرت اور معافی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے گا در حقیقت اس نے بہت بڑا اللہ پر الزام لگایا، معمولی درجے کی بات نہیں اس نے کی، بہت بڑا الزام لگایا، گویا کہ خدا علیاذ باللہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، وہ دوسروں کا سہارا چاہتا ہے، اس کے بغیر وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اللہ کی عظمت کو اس نے نہیں پہچانا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ایک اور خرابی بڑی پیدا ہو گئی تھی، یاد رکھیں مذہبی جماعتیں جب ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بے شمار خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اپنی خواہشات کو ہی نجات کا ذریعہ بنا دیتی ہیں، عمل نہیں ہوتا، عمل تو ناقص اور ادھورا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں آرزوئیں اور امنگیں پال رکھی ہوتی ہیں، جیسے کہ پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعتوں کا رویہ تھا، یہودی ہیں، اسی طرح عیسائی ہیں، عمل کوئی نہیں ہے، عمل کے حوالے سے ناقص ہیں، ادھورے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نجات ہمارے ہی اپنے، کامیابی ہماری ہی ہے، جنت بس ہمیں ہی ملے گی۔ یہی حال یہودیوں کا تھا اور یہی عیسائیوں کا قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں جنت تو ہماری ہی ہے۔ جیسے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گروہ، ہر فرقہ وہ اپنے لیے نجات کا یقینی طور پر اپنے ماننے والوں کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ بس نجات ہماری ہے، کامیاب ہوئی ہوگا جو ہمارے اس گروہ کا حصہ بن جائے گا، جو ہمارے اس جتھے میں شامل ہو گیا بس وہی کامیاب ہے، عمل چاہے اس کا کوئی بھی ہو۔ یہی سب سے بڑی خرابی تھی، جبکہ اللہ کے حضور دار و مدار نجات کا وہ عمل ہے، وہ اعلیٰ نظریہ اور سوچ، وہ فکر ہے کہ انسان کے اندر ایمان کس درجے کا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا عمل کس درجے کا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہاں نجات اس کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی تعلیمات کے حوالے کر دے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور وہ مخلص بھی ہو، محسن بھی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نجات رکھی اور کامیابی رکھی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا، نجات کسی گروہ بندی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ تو یہودیوں میں اور اسی طرح دیگر اہل کتاب میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں بس ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو پاکیزہ لوگ ہیں، ہماری تو نجات ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین، کیا دیکھا آپ ان لوگوں کو یزکون انفسہم، اپنے آپ کو بڑا پاک بتلاتے ہیں، ہم تو مقدس لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک اسی کرتا ہے جو پاکی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہے، اپنے آپ میں اعلیٰ صلاحیت اور اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ ایک انسان اپنے اندر تبدیلی تو لانا نہیں چاہتا، اپنی سوچ بدلنا نہیں چاہتا، اپنے رویوں کو درست کرنا نہیں چاہتا، لیکن
بڑی بڑی جو ہیں وہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں. تو بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اور یاد رکھو اللہ دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. جتنا جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو ضرور اللہ بدلہ دیتے ہیں. فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ جو ایک لکیر ہوتی ہے، سوراخ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے. تو اتنا اس دھاگے کے برابر بھی، عام طور پر وہ گٹھلی جب انسان کھجور وغیرہ کھاتا ہے تو دھاگا نظر ہی نہیں آتا، بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا ہوتا ہے. تو فرمایا اتنا بھی کسی انسان کے عمل کی جزا میں کمی نہیں کرے گا. جتنا جس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. اے پیغمبر دیکھیں اللہ پر کیسا الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے نجات یقینی طور پر لکھ دی ہے چاہے عمل کچھ بھی ہو. یہ اللہ پر افطرا برداشت ہے. اللہ نے کسی سے اس طرح کا نجات کا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا. آج مسلمان عمل کے اعتبار سے وہ ناقص ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہیں، اپنے رویوں کو درست کرنا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا. اللہ نے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ انسان کی عظمت اور نجات کا ذکر کیا ہے. تو اللہ پر دیکھیں کس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسمًا مبینہ. ایسے صریح گناہ کے حوالے سے اللہ ان کا حساب کرے گا، محاسبہ کرے گا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِهِ اسمًا مبینہ. تو یہاں قرآن مجید نے در حقیقت یہودیوں کی جو دو قسم کی خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے. اپنے ہادیوں، رہنماؤں، سچے پیغمبروں کی ذات کے حوالے سے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ان کو عزت نہ دینا، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے ذو معنی اور محمل الفاظ کے استعمال کرنا ایک خرابی. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اپنے انبیاء کو یا اپنے ہادیوں اور رہنماؤں کو خدا کے درجے میں لے جانا ہے، اور اسی طرح بغیر کسی عمل اور اخلاق کے اپنی نجات کے دعوے دار بن جانا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے.